بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید وہ بد نصیب شخص ہے جس کے پیشانے پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی آئی ہے، لعنت کرتی آئی ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدبخت سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا، نہایت موٹا، بدنما، بہت زیادہ۔ زمانہ نور میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یزید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلے رکن انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیشن گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور ٹھیک 60 ہجری میں یزید مند سلطنت پر نمودار ہوا۔ صدر الفضائل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد عبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یزید کی حضرت امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور شہادت امام حسین کے بعد یزید کی طرف سے مکہ اور مدینہ شریف کے مسلمان پر ڈھائی جانے والی ظلم اور زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا، انتہا درجے کا گھٹیا، بدکار، ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کے موت اتنی بری ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حکومت کے آخری ایام میں دھمکیوں اور لالچ کے بلبوتے پر مسلمانوں سے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کیے گئے صلح نامے کی شرائط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بدکار بیٹے کو اسلامی دنیا حق مقرر کر دیا، جو کہ انتہائی غلط حرکت تھی۔ ناظرین، یزید کے بے پناہ جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین اور آپ کے 72 باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا۔ تاریخ میں منقول ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی عقبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا، اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ معاذ اللہ مدینہ شہر میں حملے اور قتل و غارت کے واقعے کو حرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقیل کی قیادت میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ حرہ کا ارتکاب کیا۔ سانحہ میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد شیخ عباس امی نقل کرتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ یزید 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو جمعرات کے دن مرا۔ اس کی موت کی علیت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے بعد حران میں ہلاک ہوا۔ کہتے ہیں کہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ رات کو مستی کی حالت میں صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی، اور اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کچھ گدھوں نے اسے چھیڑ پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش کو چیل کووں کی دعوت رہی۔ بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی یعنی نوکر چاکر وہاں پہنچے، گڑھا کھودا اور اس کی بڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ آئیے اس کی قبر کا حال بھی سنتے ہیں۔ چلیے کہ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان ہے۔ اس پر آئے دن کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارتے تھے، اور اکثر یہاں پر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ اب شیشے، کانچ اور لوہے گلانے کی بٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔
اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بٹی بالکل جس جگہ پر قبر تھی وہاں پر بنی ہوئی ہے، گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کے ساتھ بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور میری عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یزید سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے محلات جیسا محل کسی کا نہیں تھا، یہ وہ شخص ہے کہ اس جتنی مضبوط حکومت کسی کی بھی نہیں تھی، یہ وہ شخص ہے اگر یہ چاہتا تو تاریخ میں اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس نے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین سمیت کم و بیش 72 قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا بلکہ ان میں بہت سو کے خون ناحق سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان برپا کیا کہ جس کی داستان صحابہ اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث۔ یزید ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یزید کی قبر کب، کس نے اور کیوں کھلوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس نے کھولا؟ ناظرین، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا تھا اور اپنے اس بیٹے کا نام والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ العمر المخصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اس دوران 61 ہجری میں کربلا کا دل خراش اور پرسوز واقعہ پیش آیا، جو کہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس وقت بے حد تکلیف اور دکھ ہوا۔ انہوں نے اس واقعہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر نے یزید کے دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سار اٹھانے لگی اور آخر کربلا کے پرنم واقعہ کے 3 سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ لائن یزید کی وفات کے بعد ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اس نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیا ہے۔ اس لیے معاویہ ابن یزید نے 40 دنوں میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ کی تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں جب انسان 20 سال کی عمر میں اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکومت کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کا بہت ہی باریک بینیوں سے جائزہ لیا اور جب اس نے دیکھا کہ میرے والد نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رہے، یا تخت تاج چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ تعلیمات اور اسے مان کے تو فعل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگ رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام الناس کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقاریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا
اور پھر وہ یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا، اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا اور اپنے برے کاموں پر بھی فخر محسوس کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور اہل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیا، آج یقیناً برزخ میں زیر عذاب ہے۔ یہی کہنے کے بعد معاویہ بن یزید بھی رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا، اے لوگوں، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل اس ممبر پر بٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے، میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران ورمان ثانی کو شکست دی۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور ان کے بھائی ابو عباس الفسا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس کہتا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کرے اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھلوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔